نصیری کا خدا کیوں ہے؟ خدا تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے؟ ندا آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے، میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے، یہی منزل نصیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے؟ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے؟ مگر یا رب تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا، نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا، علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، نہیں کرتے کسی پر ہم تبرہ، ہم نہیں کرتے، نہیں کرتے کسی پر ہم تبرہ، ہم نہیں کرتے، جو دشمن ہو علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ نبی کو چھوڑ کر بھاگے ہے ناممکن، ہے ناممکن، نبی کو چھوڑ کر بھاگے ہے ناممکن، ہے ناممکن، ہے ممکن یہ پرانی ان کی عادت ہو بھی سکتی ہے، نبی تنہا صدا دیتے رہے مفرور نہ لوٹے، نبی تنہا صدا دیتے رہے مفرور نہ لوٹے، نبی سے ان کو در پردہ عداوت ہو بھی سکتی
ہے نبی کے منہ چھپاتے ہی کھلے عقدے محبت کے نبی کے منہ چھپاتے ہی کھلے عقدے محبت کے نہ تھی امید امت بے مروت ہو بھی سکتی ہے تصور میں نہیں آتا کچہری ختم ہونے تک تصور میں نہیں آتا کچہری ختم ہونے تک کچہری میں کھڑی خاتون جنت ہو بھی سکتی ہے برہنہ سر پھرے گی ترتے احمد خبر کیا تھی برہنہ سر پھرے گی ترتے احمد خبر کیا تھی برہنہ سر پھرے گی ترتے احمد خبر کیا تھی تبھی آل محمد کی یہ حالت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتے گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے ماشاءاللہ 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 اللہم صلی علی محمد تھوڑا سا کل سے جلدی آئی تاکہ اور بھی پڑھنے والوں کو زیادہ ٹائم مل سکے 20 منٹ میں ہمارے پاس 3 پڑھنے والے ہیں آپ کو ڈیوائڈ کر دیجیے اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں کرتا نہ کربلا میں جو بیعت حسین کی اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں کرتا نہ کربلا میں جو بیعت حسین کی اور شک ہو تو اب بھی روح پیغمبر سے پوچھ لو شک ہو تو اب بھی روح پیغمبر سے پوچھ لو رائج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی رائج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی میں بلانا چاہوں گا کمال زیدی صاحب کو تشریف لائیے گا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ایک بلند صلوات کا سہارا دیں باقی کو صلوات کریں اللہم صلی اللہ محمد علی سے اگر بے وفائی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا خدا نے یہ دنیا بنائی خدا نے
شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا، شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا، اگر شہن شمع جلائی نہ ہوتی، نہ بخشش ہی ملتی، نہ بخشش ہی ہوتی، نہ جنت ہی ملتی، نہ بخشش ہی ہوتی، نہ جنت ہی ملتی، اگر سیدہ کی گواہی نہ ہوتی، قیامت تلک دین اسلام روتا، قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی کیا بات، سبحان اللہ، اگر کم سنی کیا بات، قیامت تلک دین اسلام روتا، قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی نہ ہوتی، جہنم میں غر تھا، جہنم میں رہتا، جہنم میں غر تھا، جہنم میں رہتا، جو سرور نے ایک شب بڑھائی، جہنم میں غر تھا، جہنم میں رہتا، جو سرور نے ایک شب بڑھائی نہ ہوتی، اگر مدح حیدر نہ تم کرتے جعفر، اگر مدح حیدر نہ تم کرتے جعفر، تو شہرت یہ تم نے کمائی نہ ہوتی۔ درود پڑھیں گے۔ نظر بدلنا چاہوں گا ڈاکٹر رضی صاحب ایک بلند صلوات کے سہارے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کو دل میں بسا کر سلام کہتا ہوں، علی کو دل میں بسا کر سلام کہتا ہوں، زمیں کو عرش
سلام کہتا ہوں ارے کو دل میں بسا کر سلام کہتا ہوں میرے شعور میں آتا ہے جب خیال حسین میرے شعور میں آتا ہے ماشاءاللہ جب خیال حسین سبحان اللہ ہر ایک خیال بھلا کر سلام کہتا ہوں ارے کو دل میں بسا کر جہاں حسین کے غم کے سوا کچھ اور نہیں ماشاءاللہ جہاں حسین کے غم کے ماشاءاللہ سبحان اللہ سوا کچھ اور نہیں واہ جی میں اس مقام پہ آ کر سلام کہتا ہوں سبحان اللہ واہ جی میں بسا کر سلام کہتا ہوں کبھی بھی سامنے آتا ماتمی جو کوئی واہ جی واہ کبھی بھی سامنے آتا ہے ماتمی جو کوئی امام عصر کا اس کو سلام کہتا ہوں ماشاءاللہ علی کو دل ماشاءاللہ میں بسا کر سلام کہتا ہوں امام وقت کے دم سے ہے ماشاءاللہ سر بلند میرا امام وقت کے دم سے ہے سر بلند میرا جبین وقت جھکا کر سلام کہتا ہوں علی کو دل کیا بات سبحان اللہ میں بسا کر سلام کہتا ہوں تشریف رکھتے ہیں اشفاق بخاری صاحب میں اضافہ دینا چاہوں گا ایک بلند سلامت پڑھیے گا ایک مرتبہ پھر اپنی زبان کو متر کیجیے درود محمد وعلیہ السلام مختصر ڈیوٹی اور بھی کی منصوب کے دو یادیں چھے محمد وعلیہ السلام سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا سمجھ سکے گا
زینب کا امام کرتے ہیں خود ترام زینب کا سبحان اللہ علی کے گھر میں ہے اعلیٰ مقام زینب کا سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے گھر میں ہے اعلیٰ مقام زینب کا درود پڑھیے میں لیتا ہوں نام زینب جناب حضرت عباس بھی حسین کے ساتھ وظیفہ پڑھتے رہے صبح سبحان اللہ واہ 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 ہو شام زینب کا سبحان اللہ سبحان اللہ وطن سے کرب و بلا کربلا سے شام گئی وطن سے کرب و بلا کربلا سے شام گئی سفر نہ ہو سکا پھر بھی تمام زینب کا چھڑے گا ذکر اگر شام و کربلا کا کہیں زمانہ پہلے پکارے گانا زینب کا سمجھ سکے گا ایک مرتبہ پھر سے بلند صلوات پڑھیے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو زمین پہ عرش تک اونچا حسین لگتا ہے زمین سے عرش تک اونچا حسین لگتا ہے ایک بلند صلوات کا سہارا دیجئے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں شورہ آفاق شاہد اہل بیت جناب محی فاضلی صاحب میں زحمت دینا چاہوں گا کہ ممبر میں تشریف لائیں اور فضائل و مسائل عالم محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
شریعت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بے خودی میں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے بے خودی میں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے صرف اہل بیت سے اسلام لینا آج ہی لکھا یہ ختم ہے کیا بات ہے سبحان اللہ پہلا مصرع جی سبحان اللہ غور طلب ہے یعنی صرف مستی اور جنون جو ہے نا وہ ہاں وہی صرف کافی نہیں ہے کیا بات ہے جی واہ جی واہ واہ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں یہاں کے رند کو مستی میں ہوش ہوتا ہے بے خودی میں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے صرف اہل بیت سے اسلام لینا چاہیے صرف اہل بیت سے اسلام لینا چاہیے خود نبی کی مشکلوں میں کام جو آتا رہا خود نبی کی مشکلوں میں کام جو آتا رہا مشکلوں میں اس علی کا نام لینا چاہیے خود نبی کی مشکلوں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تاریخ پوری بھری پڑی ہے کہاں کہاں نبی نے کس کس وقت کس کس کو پکارا سب محفوظ ہے تواریخ میں یہ باتیں محفوظ ہیں خود نبی کی مشکلوں میں کام جو آتا رہا مشکلوں میں اس ولی کا نام لینا چاہیے یقیناً کوئی الجھن آ پڑی ہے سبحان اللہ واہ واہ یقیناً خیبر واقع خیبر یقیناً کوئی الجھن آ پڑی ہے نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے یقیناً کوئی الجھن مشکل اور چیز ہے الجھن اور چیز ہے الجھن میں تو آدمی جب الجھتا ہے تو الجھتا ہی چلا یقیناً کوئی الجھن آ رہی نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے اب یہ میرے اور آپ کے درمیان کا شعر سماعت فرمائیے کیا بات ہے جی واہ جی واہ واہ یقیناً کوئی الجھن آ پڑی ہے نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے محبت کرنے والے جانتے ہیں اس طرح ملاحظہ فرمائیے محبت کرنے والے جانتے ہیں محبت یا خدا ہے یا علی ہے
سبحان اللہ کیا یقیناً کوئی الجھن پڑی ہے آ پڑی ہے، واہ 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 نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے، نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے، محبت کرنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے محبت کی ہے وہ جانتے ہیں، کیا بات ہے واہ 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 محبت کرنے والے جانتے ہیں، کیا بات ہے محبت یا خدا ہے یا کیا کہنے محبت یا خدا ہے یا علی، صلوات پڑھ لیجیے گا۔ خیال آتا ہے یا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ خیال آتا ہے یا رب تیرے خیال کے بعد، احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیال آتا ہے یا رب تیرے خیال کے بعد، سبحان اللہ جیو عظیم کوئی نہیں ہے نبی کی آل کے بعد، خیال آتا ہے یا رب واہ جی واہ تیرے خیال کے بعد، کیا بات اصل میں پچھلی نشستوں میں کچھ ایلیگیشنز تھے، وہ بھی دور کر رہا ہوں، بسم اللہ مصروں میں دور کر رہا ہوں، وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں، خیال آتا ہے یا رب تیرے خیال کے بعد، عظیم کوئی نہیں ہے نبی کی آل کے بعد، عظیم کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہیں سے میں منقبت شروع کروں گا، خیال آتا ہے یا رب تیرے خیال کے بعد، عظیم کوئی نہیں ہے نبی کی آل کے بعد، ذرا یہ پوچھ کبھی یہ پوچھ خلافت کے دعوے داروں سے، کبھی یہ پوچھ خلافت کے دعوے داروں سے، کہاں تھے آپ پیغمبر کے انتقال کے بعد، کبھی یہ پوچھ خلافت کے حکومت کے دعوے داروں سے، چلیے یوں آسان کر دیتا ہوں جو چھپا لیتا ہوں، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مت ڈسکس کیا کیجیے، کبھی یہ پوچھ حکومت کے دعوے داروں سے، کہاں تھے آپ پیغمبر کے انتقال کے بعد، صلوات پڑھ دیجیے گا۔ عظیم کوئی نہیں ہے نبی کی آل کے بعد، جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجیے گا۔ میں ہمارے قبلہ و کعبہ تو آپ سے داد لے لیتے کہہ کے، میری عادت ہی نہیں ہے کہہ کے داد لینے کی، میں تو آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ آج بھی کرتے ہیں تسلیم زمانے والے، آج بھی کرتے ہیں تسلیم زمانے والے، سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے، آج بھی کرتے ہیں تسلیم زمانے والے، سب سے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، فرش مظلوم پہ اشکوں سے وضو کرتے ہیں، فرش مظلوم پہ اشکوں سے وضو کرتے ہیں، غم شبیر میں اشکوں کو بہانے والے، فرش مظلوم پہ اشکوں سے وضو کرتے ہیں، غم شبیر میں اشکوں کو بہانے والے، دین احمد کے طرفدار نہیں ہو سکتے، دین احمد کے طرفدار، کیونکہ آج کا موضوع بھی میرا یہ حضرت ابو طالب پہ کچھ باتیں کروں گا، دین احمد کے طرفدار نہیں ہو سکتے
ابو طالب کے یہ احسان بھلانے والے دین احمد کے طرفدار نہیں ہو سکتے، ابو طالب کے یہ احسان بھلانے والے۔ اور کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ فخر مریم تیرا دروازہ جلانے والے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ فخر مریم تیرا دروازہ جلانے والے۔ شعر سماعت فرمائیے گا، بڑا عجیب سا، بڑا مشکل قافیہ تھا اور بڑا آسان لفظ ہے، لیکن قافیے کے طور پر استعمال کیا ہے میں نے۔ فخر مریم تیرا دروازہ جلانے والے۔ ظاہری طور پہ کچھ لوگ مسلمان تھے، مگر ظاہری طور پہ آستینوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ جی یہ ہے نا، نمازوں میں آستینوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ کچھ لوگ مسلمان تھے، مگر رہے قائم اسی مذہب پہ پرانے والے۔ ظاہری طور پہ ایک مرتبہ سب مل کر سلوات پڑھیں۔ بڑے دیگر نعرے صلوات۔ میں حضور یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ آج بھی کرتے ہیں تسلیم زمانے والے، سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے۔ کون سے در پہ شفاعت کے لیے جائیں گے؟ فخر مریم تیرا دروازہ جلانے والے، فخر مریم تیرا دروازہ جلانے والے۔ اور ظاہری طور پہ کچھ لوگ مسلمان تھے، مگر میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، ظاہری طور پر کچھ لوگ مسلمان تھے، مگر رہے قائم اسی مذہب پہ پرانے والے، رہے قائم اسی مذہب پہ پرانے والے۔ خود نہیں جھکتے، زمانے کو جھکا دیتے ہیں۔ خود نہیں جھکتے، پریکٹیکل ہے یہ، دیکھیے گا جب علم برآمد ہو تو دیکھیے گا۔ خود نہیں جھکتے، زمانے کو جھکا دیتے ہیں، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے۔ خود نہیں جھکتے، زمانے کو جھکا دیتے ہیں، خود نہیں جھکتے، زمانے کو جھکا دیتے ہیں۔ پرچم حضرت عباس، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے۔ تجھ سے باقی ہے زمانے میں، تجھ سے باقی ہے زمانے میں نمازوں کا وجود، تجھ سے باقی ہے زمانے میں نمازوں کا وجود۔ مرحبا دین محمد کو بچانے والے، مرحبا دین، تجھ سے باقی ہے زمانے میں نمازوں کا وجود، مرحبا دین محمد کو بچانے والے۔ تیرگی لائق تعظیم بنا دی تو نے۔ تیرگی اندھیرا، شب عاشور کا منظر ہے، تیرگی لائق تعظیم بنا دی تو نے، شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے۔ تیرگی لائق تعظیم بنا دی تو نے، شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے، شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے۔ تو گناہوں کو عبادت میں بدل دیتا ہے،
عبادت میں بدل دیتا ہے حر کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے گناہوں کو ان کے پاس تھا کیا؟ صبح عاشور سے پہلے ان کے پاس کیا تھا؟ گناہوں کا بوجھ. تو گناہوں کو عبادت میں بدل دیتا ہے. حر کی بگڑی ہوئی تقدیر، حر کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے ابو سفیان کی اولاد سے کہہ دو جا کر، ابو سفیان کی اولاد سے کہہ دو جا کر، ہم ہیں موجود ابھی سر کو کٹانے والے، ہم ہیں موجود ابھی سر کو کٹانے والے. موت سے آنکھ ملانے کا ہنر جانتے ہیں، موت سے آنکھ ملانے کا ہنر جانتے ہیں. فرش غم آل محمد کا بچھانے والے، موت سے آنکھ ملانے کا ہنر جانتے ہیں، موت سے آنکھ ملانے کا ہنر جانتے ہیں. فرش غم آل محمد کا بچھانے والے صاحب العصر جب آئیں گے کدھر جائیں گے؟ شیخ سماعت فرمائیے گا، ماتمی حضرات کی نظر کر رہا ہوں شیخ. صاحب العصر جب آئیں گے کدھر جائیں گے؟ یہ منافق یہ عقیدے کو چھپانے والے. صاحب العصر جب آئیں گے کدھر جائیں گے؟ یہ منافق یہ عقیدے کو چھپانے والے. آج بھی کرتے ہیں تسلیم زمانے والے، سب سے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. صلوات پڑھ لیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات. حضرات گرامی، حضور پچھلی دو نشستوں میں میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضرت ابو طالب پر، کیونکہ آپ نے پہلی نشست میں گفتگو فرمائی تھی. میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں ان کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کی سماعت کی جتنا وقت میرے پاس ہے میں آج کرتا ہوں. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. بارے دیگر نعرہ صلوات. عشق غم حسین. ایک تو 4 مصرے میں خلاصہ، تیسرے چوتھے مصرے میں خلاصہ پیش کروں گا حضرت ابو طالب کے سلسلے کا، اور اسی انداز سے میری بھی خواہش ہے کہ حضرت ابو طالب کا ذکر ہوتا رہے فضیلت کے اس بات میں. عشق غم حسین ہر ایک چشم تر میں ہے. عشق غم حسین ہر ایک چشم تر میں ہے. اب تک غم حسین کی خوشبو سفر میں ہے. اب تک غم حسین کی خوشبو سفر میں. شیخ سماعت فرمائیے گا، نظر کر رہا ہوں آپ کی. دنیا کو یوں ہوئی ابو طالب سے دشمنی، دنیا کو یوں ہوئی ابو طالب سے دشمنی. اللہ کا نبی ابو طالب کے گھر میں ہے. دنیا کو یوں ہوئی ابو طالب سے دشمنی.
اللہ کا نبی ابو طالب کے گھر میں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. عرض کرتا ہوں 5-6 بندے اختصار کر لیا میں نے. آؤ محب نماز ولایت ادا کریں. آؤ محب نماز ولایت ادا کریں. حمد خدا و مدح شہ انبیاء کریں. حمد خدا و مدح شہ انبیاء کریں. پڑھ کر درود مدحت اہل قصہ کریں. صلوات پڑھ لیجیے گا. پڑھ کر درود مدحت اہل قصہ کریں. کچھ محسن رسول کا بھی تذکرہ کریں. کچھ محسن رسول کا بھی تذکرہ کریں. محسن کا ذکر دین وفا کا اصول ہے. محسن کا ذکر دین وفا کا اصول ہے. اور جس پر چمن سلام کرے یہ وہ پھول ہے. جس پر چمن سلام کرے یہ وہ پھول ہے. تاریخ دین حق کے مورخ یہ سچ بتا. تاریخ دین حق کے مورخ یہ سچ بتا. مکے میں جب رسول نے اعلان حق کیا. تاریخ دین حق کے مورخ یہ سچ بتا. مکے میں جب رسول نے اعلان حق کیا کس نے خدا کے دین کو اپنا لہو دیا. بیداری سے سنیے. تاریخ دین حق کے مورخ یہ سچ بتا. مکے میں جب رسول نے اعلان حق کیا کس نے خدا کے دین نے اپنا لہو دیا. سارے عرب میں کون محمد کے ساتھ تھا؟ سارے عرب میں کون محمد کے ساتھ تھا؟ ہندام مزاج لوگ شرارت کی حد پہ تھے. ہندام مزاج لوگ شرارت کی حد پہ تھے. اور ایک گھر کے سب چراغ ہواؤں کی زد پہ تھے. ایک گھر کے سب چراغ ہواؤں کی زد پہ تھے. اس گھر میں استدلال کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں. اس گھر میں دین حق تھا نبوت سے قبل بھی. اس گھر میں دین حق تھا نبوت سے قبل بھی. تھے وارث خلیل ابو طالب جری جن کو ملی تھی نور ہدایت کی روشنی. جن کو ملی تھی نور سماعت فرمائیے گا. بڑی دن کی بات کر رہا ہوں. جن کو ملی تھی نور ہدایت کی روشنی یہ وہ چراغ تھے کہ لرزتی تھی تیرگی. یہ وہ چراغ تھے کہ لرزتی تھی تیرگی. ایمان کا چراغ دعائے امام ہے. مصرع گزر گیا آپ کے سر سے کیونکہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی کہ پروردگارہ میری ذریت میں سے امامت عطا کر. تو جواب آیا تھا کہ یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس ایمان کا چراغ دعائے امام ہے. ایمان کا چراغ دعائے امام ہے. اسلام اس دعا کے تسلسل کا نام ہے. اسلام ایمان کا چراغ دعائے امام ہے. اسلام اس دعا کے تسلسل کا نام ہے. خطبہ دیا نکاح پیغمبر کا آپ نے. خطبہ دیا نکاح تاریخ سے بات کر. خطبہ دیا نکاح پیغمبر کا آپ نے. یوں بھی خدا کے بعد یہ بانی تھے نعت کے.
موجود ہے میرے بات تصدیق کر دو جو اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہوگی خطبہ دیا نکاح پیغمبر کا آپ نے یوں بھی خدا کے بعد یہ بانی تھنات کے بو طالب جری کا یہ ایثار دیکھئے بو طالب جری کا یہ ایثار دیکھئے محصور 3 سال یہی شیب میں رہے محصور 3 سال یہی ایک لفظ ہے سمسام جس کے معنی تلوار کے ہوتے ہیں محصور 3 سال یہی شیب میں رہے ارے کٹتا ہے جس سے کفر وہ سمسام کون ہے کٹتا ہے جس سے کفر یہ سمسام کون ہے اور کافر ہے یہ تو محسن اسلام کرتا ہے جس سے کفر وہ سمسام کون ہے کافر ہے یہ تو محسن اسلام کون ہے ایمان کا قیام ابو طالب و علی ایمان کا قیام ابو طالب و علی حکمت کی صبح و شام ابو طالب و علی حکمت کی صبح و شام ابو طالب و علی فتنوں کی روک تھام ابو طالب و علی فتنوں کی روک تھام ابو طالب و علی اور اسلام کا نظام ابو طالب و علی دونوں ہی ابو طالب و علی دونوں ہی ہر قدم پہ محمد کی ڈھال ہیں دونوں ہی ہر قدم پہ محمد کی ڈھال ہیں ان کی مثال وہ ہے وہ ان کی مثال ہے دونوں ہی ہر قدم پہ محمد کی ڈھال ہے ان کی مثال وہ ہے وہ ان کی مثال ہے آخری بند عرض کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بعد رسول دین محمد پہ یہ غضب بعد رسول دین محمد پہ یہ غضب فکر یہودیت کے طرفدار تھے عرب فکر یہودیت کے طرفدار تھے عرب آل نبی ادھر تھی ادھر فکر بو لہب آل نبی ادھر تھی ادھر فکر بو لہب آل نبی ادھر تھی ادھر فکر بو لہب یہ آل مصطفیٰ تھے وہ بے نام و بے نسب یہ آل مصطفیٰ تھے وہ بے نام و بے نسب ارے تھراتے تھے عرب ابو طالب کے لال سے تھراتے تھے عرب ابو طالب کے لال سے اسلام پل رہا تھا خدیجہ کے مال سے سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ جی یہ تھے شاعر علی غازی فاضلی صاحب تھوڑے اگر آپ آگے تشریف لیں ان کے پیچھے جانے والوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی اور تو فل ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے ماشاءاللہ آپ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے پڑھنے والے کا اور آپ کو سلامت رکھے
پیچھے والے بھی تھوڑا تھوڑا جا کے تاکہ وہ آپ لوگ جو ہے وہ پھر ایڈجسٹ ہو سکیں گے. ایک بلند صلوات کا سہارا دیجیے. جو حضرات مجلسوں میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ماجد شیرازی صاحب سے رابطہ کریں. آگے جو مجالس آ رہی ہیں اس میں بھی کافی جگہیں خالی ہیں. امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اور مجلسوں میں سب لوگ حصہ ڈالیں گے. اب میں آج مجلس سے خطاب کے لیے جی ربائی آپ پڑھوا کے چھوڑیں گے. نگاہ دیدہ و دل کا غبار صاف نہیں. نگاہ دیدہ و دل کا غبار صاف نہیں. اللہ صلی بس میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن. تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن کہ تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی. نعرہ حیدری. میں دعوت دینا چاہوں گا وکیل ولایت خطیب اہل محمد جناب علامہ اکبر ساقی صاحب کو تشریف لائیے گا. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے زور سے یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. 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 آواز بلند تر صلوات. کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے, کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے. ارے یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. ارے یہ وہ دریا ہے کہ جس سے خود سمندر نکلے. اور اے ابو طالب انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا, اور اے ابو طالب انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا, جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر سے نکلے. جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر سے نکلے. اور جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, اور جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, تیرے بیٹے نے نکالے تو سب پتھر نکلے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جب جناب ابو طالب کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں بھی حصہ ڈالوں. صلوات پڑھیے گا. کیا کہوں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. کیا کہوں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. سب کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ابو طالب کا ہے. سب کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ابو طالب کا ہے. اس کو کافر کہنے والے آ نہیں سکتے ادھر. اس کو کافر کہنے والے آ نہیں سکتے ادھر. اور کربلا سے خلد تک رقبہ ابو طالب کا ہے. کربلا سے خلد تک رقبہ ابو طالب کا ہے. اور بندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئی. میں مولا کا کعبے میں آنا پڑ رہا ہوں. بندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئی. گھر تو ہے اللہ کا بیٹا ابو طالب. گھر تو ہے اللہ کا بیٹا ابو طالب کا ہے. اور کیا جدا کر پائے گا کوئی انہیں قرآن سے. کیا جدا کر پائے گا کوئی انہیں قرآن سے. بائے بسم اللہ کا نقطہ بھی ابو طالب کا ہے. اور آج کی مناسبت سے
मेरा जी चाहता है कि आखिरी शेर जनाब बीबी पाक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो बच्चों की शहादत कर दिया कुर्बान बेटों को भतीजों के लिए, कर दिया कुर्बान बेटों को भतीजों के लिए, दिल है ज़ैनब का मगर जज्बा अबू तालिब का है। सलवात बाबा फातिहा बिस्मिल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मिलकर दरूद हदिया करे मोहम्मद वाला बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन नबील उम्मी मक्कील मदनी अरबील अजमी हाशमील मुत्तलबील अब्तहील तहामी सय्यदिल बहिये सिराजिल मुज़य्ये कौकब दुर्री साहिबिल मकाम रफ़िया अल मदफू बे अर्ज़ ज़किया अबिल कासिम मुहम्मद الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة على أعدائهم الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات واجب الاحترام سادات و شام و مومنین کرام، دعائے خالق آل محمد آپ کی ہم سب کی بانیان کی اس عظیم لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف فرمائے، سب پڑھنے سننے والوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، قبلہ ماجد شرازی صاحب اور ان کے تمام جتنے رفقا ہیں اللہ ان کی اس محنت اور اس کاوش کو شرف قبولیت فرمائے۔ آپ کی خدمت میں میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا اور کل کی گفتگو اسی آیت کے زیر سایہ جہاں تک پہنچی تھی، اور میں آیت کا ترجمہ کر لوں چونکہ میرے امجد بھائی اور دوست کچھ آئے جنہوں نے ترجمہ کرنے سماعت فرمایا تاکہ گفتگو کا ناطہ جوڑنے میں ان کو بھی آسانی رہے اور میرا سفر بھی آسان۔ خالق فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اپنا وارث مانتے ہیں، سرپرست مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، اللہ کو اور صرف اللہ کو نہیں وَرَسُولَهُ، اور یہ سب کچھ اپنے رسول کو، جو بھی مولا کا معنی ہے وہ سب کے لیے ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور ان کو جو ایمان والے ہیں کیا مانتے؟ سرپرست، ولی، مولا، مالک، گھبرا تو نہیں رہے، صاحبان ایمان، ایمان لانے والے نہیں،
ईमानवान वो क्या है? इन्ना हिस्बल्लाह, अल्लाह कहता है पास तो मेरी जमात है। वो अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह की जमात है, अल्लाह की हिज्ब है। हुमुल गालिबून, और उनकी शर्त और उनकी पहचान ये है कि वो कभी भी ना कसरत के सामने मगलूब होते हैं, ना ताकत के सामने मगलूब होते हैं, बल्कि हर दौर में हर वक्त गालिब रहते हैं। और सोच का नाम गालिब होना, जिसकी आज दलील पाकिस्तान के तमाम शहरों में और बड़े शहर कराची में एक नापाक मुल्ला को शियत की फतह का ऐलान करना पड़ा, हुसैनियत की फतह को तस्लीम करना पड़ा, ये कह के कि जुलूस हम 10 मुहर्रम को भी निकालेंगे। तो शियाने अली तुम जीत गए, कल तक रोकते थे, आज खुद निकालने आ गए। कल तक जुलूस रोकने के लिए कोशिशें कि नहीं निकलने देंगे, लाइसेंस लो, रूट मंजूर करवाओ, जुलूस नहीं होना चाहिए, घर में बैठ के कुरान पढ़ना चाहिए, शहीद जिंदा होता है, घर में बैठ के कुरान पढ़ो, बाजारों में क्यों आते हो, रोडों पे क्यों आते हो? तवज्जो चाह रहा हूं। आज पाकिस्तान के बड़े शहरों में तुमने जुलूस खलीफा का, उमर फारूक का निकालने के बाद कराची में ये खड़े होकर कहा कि हम 10 मुहर्रम को भी जुलूस निकालेंगे। ये शियत की फतह का ऐलान है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हक को तस्लीम होना होता है, जीतता वो नहीं है जो बंदे से ज्यादा मार ले, जीतता वो है जिसका मुवक्कफ माना जाए। हाँ, जंग मुवक्कफ से जीती जाती है, कतलाम से नहीं जीती जाती, जंग मुवक्कफ से जीती जाती है। और खुदा की कसम ने ये कौम बेवारिस है ही नहीं, इस कौम को काटने वालों को अल्लाह ऐसे लोगों के हाथों से दुनिया ही में जहन्नम की आग में जला रहा है कि 3 दिन तक सोचते रहते हैं कि बताएं ना बताएं, मरा है या नहीं मरा, चेहरे देखने के काबिल नहीं रह जाते। बल्कि मैंने तो बहुत बड़ा पाकिस्तान की सरजमीन पर चैलेंज किया था और शियत मजहब हक्का की के परचम की सरबुलंदी को जब कायनात ने देखा कि एक शहीद हजर बिन अदी की जब कब्र को खोदा गया और सालमों ने आपके जसद अतहर को निकाला, तो फिर दुनिया जहान ने माना कि सदियों के बाद अली का गुलाम ऐसे निकला है जैसे अभी दफन हुआ। इस पे मैंने इस पे मैंने मेरे खामोश दोस्तों इस पे मैंने चैलेंज किया और चैलेंज किया है हक के बलबूते पर, चैलेंज किया है तारीख की शहादत पर, तारीख की गवाही पर। मैंने कहा हमारे मौला के नौकर की हजर पे नदी की कब्र तुमने खोद ली और खुद माना कि जिस्म तरोताजा है, हाय हाय हाय, कफन मैला नहीं हुआ, तवज्जो है या नहीं है? तो फिर मेहरबानी करके एक नात अली के गुलामों की भी पढ़ लिया करो कि अली के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। चैलेंज मेरा आगे है, बात मेरी मैसेज मेरा आगे है और आपको भी दावत देता हूं कि चैलेंज कर दो। मैंने कहा था हजर बिन अदी की कब्र को तुम दुश्मनों ने खोदा, अब जिनके दोस्त हो कोई एक कब्र खोदो। हाय 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 मेहरबानी में कुछ कहना चाहता हूं, मेहरबानी आप समझा तो बोलो। मैंने कहा कोई एक कब्र खोदो और निकालो, अगर हजर बिन अदी की तरह शक्ल पहचानी जाए, कफन मैला ना हुआ, बोलो बोलो, खुदा की कसम मैंने कहा तुम्हारे हाथ में बैयत करूंगा और अगर शक्लें बिगड़ जाए, हाय हाय हाय, समझ आया नहीं? अगर शक्लें बिगड़ी हुई निकले तो फिर समझ लो कि जिनकी बिगड़ जाती है वो और होते हैं और जिनकी तरह हैदर पे सवार करते हैं।
चैलेंज को मामूली नहीं है, मेरा चैलेंज है, मीडिया का दौर है, नेट की दुनिया है। जैसा अली के नौकर की चाह कबर और भी खोल लो। हाय हाय हाय, तवज्जो है या नहीं है? अगर नूर की तरह चेहरा चमकता निकले तो फिर मानो कि अली की गुलामी हक है और अपने किसी दरबार को खोद लो। हाय 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 हाय, जिस मिजाज पे ज्यादा भरोसा है और जो मिजाजें बड़ी पाक जगह पर है, झगड़े खत्म हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए, निकालो कब्रों से। अगर बिगड़ी हुई निकले तो तुम बंदे बन जाओ, अली को मान लो, अली को मान लो, और अगर सही निकले तो हम मान लो। जो है या नहीं है? जी कल की गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू, कल हम कुरान पढ़ रहे थे सूरह स्वाद से। अल्लाह ने कहा कि मैं देखूं कि मुझे सबसे ज्यादा अल्लाह अल्लाह का रट्टा लगाने वाला मुझे मौला भी मानता है या नहीं। समझो है या नहीं? चूंकि मौला के माने यही है कि जिसका हुक्म मानना चाहिए। और ये मजमा बड़ा सीरक है, मैं बहुत खुश हूँ जब लोग मजमे में से कुछ सवाल करते हैं, चूंकि हर किसी ने अपने अकल के मुताबिक सवाल करना। क्या बात है, और सवाल का मैंने पहले मजलिस में हक दिया था। क्या बात, तो सवाल करके फिर फोर्स नहीं करना होता। तहजीब याफ्ता और अच्छी कौमें वो होती है जो सवाल करके जवाब लेती हैं, तो जो है या नहीं है, और जवाब के बाद फिर गौर करती है। तो मैं बहुत खुश हुआ, ये अली से दोस्ती की अलामत होती है कि अपने मौला के फजाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे लोग एक जुमला जिसमें कंफ्यूज फौरन कहते हैं। मैंने एक जुमला कहा था, जुमला नहीं कहा था, मैंने अपने मौला आका का फरमान पढ़ा था कि मेरे मौला ने कहा था ना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद। तो मेरे सुनने वाले बहुत मुअज़्ज़ज़ किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जब लामों का लामी है तो फिर गुलामी कैसी? तो मैंने कहा बुजुर्गों पूछे तो तब कहो अगर मैंने कहा अली गुलाम है। तो है याद, ये तो खुद अली कह रहा है और शिया की हर बल्कि शिया सुन्नी हर किताब में तो अली का ये कहना ये रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ रिसालत है, ताकि ये बदबख्त बेगैरत दुनिया मोहम्मद को अपने जैसा कहने वाली दुनिया को समझ आ जाए कि जिसका अली गुलाम है। हमारे आगा बेचती है किसी और को जरूरत के कोई अपने बेस्ट तरह डिक्लेयर करे। पूरी अक़वाम में किसी को है जरूरत के कोई अपने बेस्ती होने पे इतना यकीन करे। तवज्जो है या नहीं? क्यों ना करें, हम बेस्ती हैं चूंकि हमने बहश्त के लिए तड़पने वालों को नहीं बल्कि बहश्त के सरदारों को सलामत आगे सब। कल की गुफ्तगू मुकदमा आज की तकरीर का खत्म हो गया। कल की गुफ्तगू थी कि अल्लाह ने कहा देखूं मुझे अल्लाह मानने वाला, अल्लाह ही अल्लाह कहने वाला, अल्लाह अल्लाह कह के बुलंदियों पे जाने वाला। तवज्जो है या नहीं है? अल्लाह अल्लाह कह के मुल्कुल मलकूत बन जाने वाला मुझे मौला भी मानता है या नहीं? तो क्या किया? कल सूरह स्वाद कैसा सुना, आज सूरह बकरा में मैंने कहा था कि कुरान में जितनी डिटेल अबुल बशर हजरत आदम की है इतनी किसी और नबी की। इसलिए ज़ियारत वारिस में भी जब आप पढ़ते तो सबसे पहले बतूल के लाल की ज़ियारत वारिसा पढ़ते हुए आप कहते अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफीर। ये पढ़ते कब पता चला कि ये मौला मानता है या नहीं? जब अपने खलीफे का ऐलान किया। क्या कहा था? इन्नी खालिकुम बशरन मिनती मौलाना शरीफ इन ये जो है ये वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर है, इन हर्फ तहकीक है।
जब भी कोई कलाम इन्ना के साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है ये सिर्फ मेरा काम है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कोई पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे साथ हो जाऊं। जब इन्ना के साथ हो जाते वाजिब कलाम करे आगा जी, तो उसका मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम, किसी और का ये काम नहीं। ऐलान हो गया ना कि बशर बनाना सिर्फ मेरा काम, बड़ी मेहरबानी समझो चाहो, बशर बनाना सिर्फ मेरा काम है। हाँ, दुनिया कारखाने बना सकती है, जहाज बना सकती है, तवज्जो है, मिसाइल बना सकती है, रॉकेट बना सकती है, तवज्जो चाहो, रोबोट बना सकती है, मगर बशर चूंकि उसने कहा है, मैं तो हिंद पढ़ रहा हूं, चूंकि उसने डंके की चोट पे कुरान में ऐलान करके कहा इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, कायनात सब कुछ बना लेगी मगर छोटे से भी छोटा बशर नहीं बना सकते। इसी वजन के साथ, इसी तौर तरीके के साथ सूरह बकरा में इरशाद फरमाया वइज़-क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तवज्जो चाहो, मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला, जहां भी इन्ना आया ये वाहिद मुतकल्लिम की समझ, इन्ना यानी खलीफा सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूं। आप भी चुप हो गए, आप भी चुप हो गए। चुप उन्हें होना चाहिए जो अपने चैनलों पे इतराफ करते हैं कि हमारे खलीफे अल्लाह ने नहीं बनाए। हाय हाय हाय, तवज्जो चाह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, खुद मानते हैं, उनके कुताब गवाही देते हैं, तो आप तस्लीम कर चुके हैं। ये तुम्हारी मजल से रायगा थोड़ी जा रही है, इनके असरात हो रहे हैं, अब इतराफात हो रहे हैं, अपने अपने चैनलों पे कहते हैं जी शिया कहते हैं खलीफा और इमाम बनाना अल्लाह का काम है, जबकि ये